سر سلطان چند لمحے تک بغور عمران کو دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے پر الجھن اور تذبذب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ عمران کو ایک بالکل نئے روپ میں دیکھ رہے تھے۔ چنچل اور ذہین عمران اس وقت بالکل دل شکستہ اور دنیا سے بیزار آدمی کے روپ میں ان کے سامنے موجود تھا۔ کیا بات ہے عمران بیٹے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سر سلطان نے گہری فکر مندی سے پوچھا۔ جی ہاں، خدا کا لاکھ لاکھ بلکہ کروڑ کروڑ بلکہ ارب ارب شکر ہے، طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہو۔ عمران کی سابقہ فطرت نے کچھ جھلک دکھائی، لیکن یہ جھلک بس اتنی ہی تھی جیسے گہرے اندھیرے میں جگنو کی چمک۔ کسی ڈاکٹر کو دکھلایا ہوتا؟ سر سلطان نے نروس بریک ڈاؤن کا سن کر کہا۔ چھوڑیں سلطان صاحب، جو ملتا ہے یہی کہتا ہے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ بلیک زیرو نے تو ڈاکٹر کو دکھا بھی دیا، مگر ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ بیٹے، یہ تو تمہارے فائدے کی ہی بات ہے، کوئی برا مشورہ تو نہیں۔ تم اپنی اہمیت اور قدر نہیں جانتے۔ یہ تو ہم ہی جانتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ قوم اور ملک کے لیے صدیوں کا سرمایہ حیات ہے۔ سر سلطان نہ جانے کیوں جذباتی ہو گئے۔ چھوڑیے، آپ کن چکروں میں پڑ گئے، مجھ جیسا ڈھیٹ یوں آسانی سے نہیں مرا کرتا۔ بہرحال آپ بتلائیے وہ ضروری کام کیا ہے۔ عمران ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جذباتی باتوں سے بیزار ہو گیا تھا۔ ہاں، تمہاری پریشانی میں اس کا تو میں ذکر کرنا ہی بھول گیا۔ ایک عجیب و انوکھا مسئلہ اس وقت حکام کے پیش نظر ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مسئلے پر کیا کیا جائے۔ سر سلطان نے تمہید باندھی۔ وہ مسئلہ کیا ہے جس کے سلسلے میں آپ اتنے پریشان ہیں؟ عمران نے ان کی تمہید کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہماری فوج کے سپاہی اور آفیسر بزدل ہو گئے ہیں اور ان کا مورال گر گیا ہے۔ سر سلطان نے ایک فقرے میں ہی تمام مسئلہ پیش کر دیا۔ جی؟ عمران نے لفظ جی کو طویل کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تعجب اور حیرت کے آثار اس شدت سے پھیلے تھے کہ سر سلطان بھی چونک پڑے۔ عمران یوں سر سلطان کو دیکھ رہا تھا جیسے سر سلطان کے سر پر اچانک سینگ اگائے ہوں۔ سر سلطان عمران کے اس رویے پر خجل سے ہو گئے، مگر انہوں نے فوراً ہی وضاحت کی۔ عمران بیٹے، تمہاری حیرت بالکل بجا ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ بات سنی تھی تو مجھے بھی بتلانے والے کی دماغی صحت پر شک ہو گیا تھا، حالانکہ بتلانے والے خود وزیر دفاع تھے۔ مگر جب میں نے فائل کا بغور مطالعہ کیا اور آج جو رپورٹ آئی ہے، اس سے میں نے بھی یہی نتیجہ نکالا ہے کہ معاملہ گو انتہائی حیرت انگیز ہے، مگر صحیح ہے، اور اگر اس پر ٹھنڈے دماغ سے سوچ بچار کی جائے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ سر سلطان نے پوری تفصیل سے وضاحت کی۔ ان کی اس وضاحت پر عمران کے چہرے پر تعجب کے آثار مدھم پڑ گئے، لیکن ابھی تک وہ عجیب نظروں سے سر سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آخر عمران سے رہا نہ گیا، اس نے فقرہ کس ہی دیا۔ تم یہ فائل پہلے دیکھ لو، پھر بات کرنا۔ سر سلطان نے اٹھ کر کونے میں پڑی میز کی دراز سے ایک فائل نکال کر عمران کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے خاموشی سے فائل کھولی اور پھر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ کافی دیر تک وہ فائل کا مطالعہ کرتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر فائل بند کر دی۔ معاملہ تو واقعی پراسرار ہے۔ عمران بڑبڑایا۔ شکر ہے کہ تم معاملے کی اہمیت کو سمجھ گئے ہو۔ دیکھو بیٹے، ہمارا دشمن نمبر 1 یعنی ہمارا ہمسایہ ملک ہر وقت ہماری طاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ اسلحے اور فوج کے لحاظ سے ہم سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہے، مگر پچھلی جنگ میں ہماری فوجوں نے اپنے بے پناہ جذبے، بہادری اور اونچے مورال کی وجہ سے اس کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور اسے ایسی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جو اس کے کیا بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہمارا ہر سپاہی اپنی جگہ پر ایک ٹھوس چٹان ثابت ہوا اور ہماری فوج نے بہادری اور اولو العزمی کی وہ تابندہ مثالیں پیش کی کہ دنیا کے تمام لوگ اش اش کر اٹھے۔ اب مگر ہماری فوج میں وہ جذبہ بہادری ختم ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں ہماری فوج بزدل ہو جائے، تو ہمارا دشمن ہمیں کچا چبا جائے گا۔ اس نظریے پر سوچو تو تم اس کیس کے بھیانک نتائج سے بخوبی آگاہ ہو جاؤ گے۔ سر سلطان نے مسئلے کی اہمیت کے بارے میں پوری تقریر کر ڈالی۔ جناب، آپ کو تو وکیل یا مقرر ہونا چاہیے تھا۔ ایمان سے آپ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا تو نہیں، البتہ دوسری جگہ ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ عمران نے خوش دلی سے جواب دیا۔ یہ تقریر میں نے اس لیے کی ہے تاکہ تم اس مسئلے کی اہمیت بخوبی سمجھ لو، کیونکہ اب تمام امیدیں تم پر لگی ہوئی ہیں۔
ملٹری انٹیلیجنس بھی اس کیس کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، چنانچہ اعلیٰ حکام کی میٹنگ میں یہ طے پایا ہے کہ یہ عجیب و غریب اور اپنی نوعیت کا انوکھا کیس ایکسٹو کے سپرد کیا جائے۔ سر سلطان نے کہا، لیکن یہ مرض صرف چھاؤنی میں موجود سپاہیوں اور آفیسرز میں کیوں پیدا ہو گیا ہے اور باقی سرحدوں پر پڑی ہوئی فوج اس سے کیوں بچی ہوئی ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر یہ باقاعدہ سازش ہوتی تو ظاہر ہے کہ تمام فوج اس کی لپیٹ میں آتی، صرف دارالحکومت کی چھاؤنی اس کا نشانہ کیوں بنی؟ سر سلطان نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال مجرم صرف چھاؤنی کو ہی اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ سر سلطان کوئی جواب دیتے، ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ٹرالی سر سلطان کے قریب آ کر روکی اور پھر ٹرالی پر رکھے ہوئے جگ سے اس نے 2 گلاس لیمن اسکواش کے تیار کر کے عمران اور سر سلطان کے سامنے رکھ دیے۔ عمران نے خاموشی سے گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور ملازم نے دوسرا گلاس بھر دیا اور پھر عمران نے وہ گلاس بھی چسکیاں لے کر خالی کر دیا۔ اسکواش بے حد مزیدار معلوم ہو رہی تھی اور اس کے پیتے ہی اس کی طبیعت میں فرحت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجرم، تمہارا مجرموں سے کیا مطلب ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کی سازش ہے؟ سر سلطان نے اسکواش پی کر دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا چھاؤنی پر بزدلی کی بارش ہوتی رہتی ہے؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا ایک آدمی دوسرے کو بزدل بنا سکتا ہے؟ اسے مار تو سکتا ہے، بیمار کر سکتا ہے، کوئی وبا پھیلا سکتا ہے، مگر… سر سلطان الجھ سے گئے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے جناب، یہ زمانہ ایٹم کا ہے، ہر روز نئی سے نئی ایجاد ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک امکان ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے اپنی بات پر زور دینا مناسب نہ سمجھا۔ جو بھی ہو، بہرحال یہ مسئلہ خاصا تشویشناک ہے، اس کا کوئی حل جلد از جلد نکالنا چاہیے۔ سر سلطان نے بھی بات ٹالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی سے اس مسئلے پر تحقیقات شروع کر دیتا ہوں۔ عمران نے فائل لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنے آپ کو ضرور کسی ڈاکٹر کو دکھلاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ سر سلطان نے اٹھتے ہوئے اسے نصیحت کی۔ بہتر جناب، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور پھر سر سلطان کو سلام کر کے کمرے سے باہر چلا آیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار دوبارہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رفتار خاصی تیز تھی۔ چلتے چلتے اسے جولیا کا خیال آیا کہ بلیک زیرو نے اسے جولیا کے اغوا کے متعلق بتلایا تھا۔ نہ جانے اس وقت اس کی ذہنی رو کہاں بھٹک گئی تھی کہ اسے اس کی اہمیت کا احساس بھی نہ ہوا۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کار کا رخ صفدر کے فلیٹ کی طرف کر دیا۔ جلد ہی وہ صفدر کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ عمران نے کار نیچے روکی اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ صفدر فلیٹ پر موجود تھا، لیکن عمران اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ صفدر کی شیو بڑی ہوئی تھی اور وہ صوفے پر قدرے نیم دراز تھا۔ عمران کو دیکھ کر صفدر بے حد کاہلی سے اٹھا اور اس نے عمران سے ہاتھ ملانے میں بھی بے حد سستی کا مظاہرہ کیا۔ کیا حال ہے عمران صاحب؟ اس کی آواز میں شکستگی سی نمایاں تھی۔ ٹھیک ہے، عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ صفدر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ ہاں، عمران نے ہنکارا بھرا اور پھر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ میرے ساتھ آؤ، عمران نے کچھ دیر بعد صفدر سے کہا۔ کہاں چلنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ جہنم میں، عمران نے جواب دیا۔ معاف کیجیے، میں یہاں مزے میں ہوں، آپ خود جہنم میں چلے جائیے، صفدر نے صاف سا جواب دے دیا۔ چلو اٹھو، عمران نے اس بار لہجے میں زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں عمران صاحب، آپ جائیے، میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے۔ صفدر اب بھی جانے سے گریز کر رہا تھا، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ صفدر پوری ٹیم میں سب سے زیادہ چاق و چوبند تھا، لیکن اب وہ کاہل اور سست آدمی محسوس ہو رہا تھا، جیسے ذرا سا چلنا پھرنا بھی گوارا نہ ہو۔ مگر یہ ایکسٹو کی ہدایت ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایکسٹو کی؟ صفدر کچھ لمحے سوچتا رہا، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ ایکسٹو کی ہدایت پر عمل کرے یا نہیں۔ اچھا چلیں، آخر اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کپڑے تبدیل کرو، عمران نے اسے کہا اور پھر صفدر سست قدم اٹھاتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس آ گیا، مگر اس نے شیو نہیں کی تھی، ویسے ہی چلا آیا تھا۔ عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھے، مگر اچانک ان کی نظر دیوار پر موجود ایک چھپکلی پر پڑی اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ عمران صاحب، چھپکلی کہیں کاٹ نہ لے، صفدر نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ چھپکلی سے ڈر رہے ہو، بزدل کہیں کے؟ عمران نے جواب دیا
اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ اس کے ذہن میں سر سلطان کی باتیں آ گئیں اور ساتھ ہی کار ڈرائیو کرتے ہوئے موت کا خوف جو اسے محسوس ہوا تھا وہ بھی اس کے ذہن میں آیا، اور اب صفدر کی حالت بھی اس کے سامنے تھی۔ صفدر جو انتہائی بہادر اور دلیر ایجنٹ تھا، اس وقت ایک حقیر چھپکلی سے خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ صفدر، کیا تم نے ریوالور لے لیا ہے؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ریوالور؟ صفدر مزید خوف زدہ ہو گیا۔ عمران صاحب، اس کا نام نہ لیں، مجھے خوف آتا ہے، اگر کہیں اتفاقاً چل گیا تو میں مر جاؤں گا۔ صفدر کی مکمل طور پر کایا پلٹ چکی تھی۔ اچھا، میرے ساتھ آؤ، عمران نے کہا، اور پھر وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر کار میں آ بیٹھے۔ عمران نے کار ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ اس کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف تھا۔ اس نے صفدر کی بزدلی محسوس کرتے ہوئے اپنا پہلا پلان کینسل کر دیا۔ جلد ہی وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ صفدر کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے نمبر ڈائل کیے۔ جلد ہی سلسلہ مل گیا۔ ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے جوزف کی آواز آئی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ یس باس، عمران کی آواز سن کر جوزف کی پکار سنائی دی۔ تم تیار ہو جاؤ، کافی دنوں کے بعد تمہیں ورزش کا موقع ملے گا، میں ابھی آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ صفدر اس کی گفتگو سے لاتعلق سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ادھر آؤ صفدر، تمہارے چہرے پر میک اپ کر دوں، عمران نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صفدر خاموشی سے اٹھ کر عمران کے پیچھے چل دیا۔ ڈریسنگ روم میں پہنچ کر عمران نے صفدر کا میک اپ کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد صفدر ایک خطرناک گنڈے کے روپ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب آؤ میرے ساتھ، عمران نے اس کے میک اپ سے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں فلیٹ سے نیچے آئے اور دوبارہ کار میں بیٹھ گئے۔ عمران اسٹیئرنگ پر بیٹھا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے پہلی بار سوال کیا۔ ایک نہایت ضروری تجربہ کرنا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تجربہ؟ کیسا تجربہ؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ تم ابھی نہیں سمجھو گے، بعد میں تمہیں ہر چیز کی تفصیل بتلا دوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور صفدر خاموش ہو گیا۔ جلد ہی عمران کی کار دانش منزل کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی۔ عمران نے نیچے اتر کر کال بیل کا بٹن دبا دیا، اور چند ہی لمحوں میں پھاٹک کھل گیا۔ سامنے جوزف کھڑا تھا۔ جوزف اس وقت باقاعدہ اپنی مخصوص وردی میں تھا۔ دونوں سائڈوں میں لٹکے ہوئے ہولسٹروں میں ریوالور صاف نظر آ رہے تھے۔ عمران کی کار دیکھ کر اس نے پھاٹک مکمل طور پر کھول دیا۔ عمران دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اور پھر اس نے کار پھاٹک میں داخل کر دی۔ پوش میں کار روک کر عمران نے صفدر کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں نیچے اتر کر آگے پیچھے چلتے ہوئے مخصوص کمرے کی طرف بڑھے۔ جوزف بھی اس دوران پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا۔ وہ بڑی حیرت سے صفدر کو دیکھ رہا تھا۔ مخصوص کمرے میں پہنچ کر عمران نے صفدر کو کونے میں لگے ہوئے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جوزف کمرے سے باہر ہی رک گیا تھا۔ صفدر کو وہاں بیٹھا دیکھ کر عمران کمرے سے باہر آیا، اور اس نے جوزف کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، اور کافی دور جا کر وہ رک گیا۔ جوزف، کیا تم تیار ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، اس وقت میں فارم میں ہوں، آپ کا فون ملتے ہی میں نے پورے 3 بوتلیں اکٹھی پی لیں، جوزف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو، مخصوص کمرے میں جو گنڈا بیٹھا ہوا ہے اس کی خوب پٹائی کرنی ہے، لیکن خیال رہے کہ کوئی خطرناک چوٹ اسے نہ لگے، اور وہ چاہے کچھ بھی کہتا رہے، جب تک میں اشارہ نہ کروں ہاتھ نہیں روکنا۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ یہ لڑائی بھڑائی اور خاص طور پر باکسنگ کا ماہر ہے، یہ نہ ہو کہ وہ الٹا تمہاری پٹائی کر دے، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ باس، آپ جوزف دی گریٹ کی توہین کر رہے ہیں، آپ حکم کریں تو میں مکے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دوں، جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بس بس، زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، اور ہاں سنو، جب تک میں نہ بلاؤں تم یہیں ٹھہرو، عمران نے کہا، اور پھر واپس مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر صوفے پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے انداز نشست سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ہر چیز سے قطعی لاتعلق ہو، اور اس کی حیثیت ایک اجنبی سے زیادہ نہ ہو۔ صفدر، غور سے سنو، ایکسٹو نے اس بار تمہارے ذمے ایک عجیب و غریب ڈیوٹی لگائی ہے۔ تم باکسنگ اور لڑائی بھڑائی میں ماہر ہو۔ ایکسٹو جوزف پر ایک تجربہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ تجربہ صرف اس صورت میں مکمل ہو سکتا ہے جب تم جوزف کی اچھی طرح پٹائی کر دو، اور جوزف کو قطعی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم دراصل کون ہو۔ میں جوزف کو اندر بلاؤں گا، اور پھر موقع ملتے ہی تم اس پر پل پڑنا، اور جب تک میں اشارہ نہ کروں اس کی خوب پٹائی ہونی چاہیے، عمران نے صفدر کو پلان سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر عمران صاحب، میں تو نہیں لڑ سکتا، مجھے لڑائی سے خوف آتا ہے، جوزف کا ایک مکہ میری ہڈیاں توڑ دے گا، آپ مجھے معاف کریں اور خود جوزف سے لڑ لیں،
صفدر لڑائی کا نام سنتے ہی گھبرا گیا. اس کی آنکھوں سے انتہائی خوف کے آثار نمایاں تھے. گھبراؤ نہیں, جوزف کی پٹائی ضروری ہے اور یہ تمہارے ہی ہاتھوں ضروری ہے. ایکسٹرو کا حکم ہے, اس لیے تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا. عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. نہیں عمران صاحب, میں نہیں لڑ سکتا, مجھے لڑائی سے خوف آتا ہے, میں ایکسٹرو سے معافی مانگ لوں گا. صفدر ابھی تک نہ لڑنے پر بضد تھا. لڑائی کے نام پر ہی اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا. نہیں, تمہیں لڑنا پڑے گا ورنہ ایکسٹرو تمہیں گولی مار دے گا. عمران نے غصیلے لہجے میں کہا. گولی مار دے گا؟ صفدر ایک دم گھبرا گیا. وہ مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکا تھا. ہاں, اس نے مجھے یہی کہا تھا, اور تم جانتے ہو کہ ایکسٹرو اپنی ضد کا کتنا پکا ہے. عمران نے اسے مزید دھمکاتے ہوئے کہا. پھر مرنے سے تو یہی بہتر ہے کہ میں جوزف سے لڑ لوں. صفدر نے بڑے خوف کی نسبت چھوٹے خوف کو گوارا کیا. اب ٹھیک ہے, گھبراؤ مت, تم بآسانی جوزف کی پٹائی کر لوگے. عمران نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا. اور پھر عمران نے دروازے سے باہر نکل کر جوزف کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا. وہ عجیب ڈرامہ مرتب کر چکا تھا. جوزف اور صفدر کی لڑائی, اور وہ بھی بلا مقصد. جوزف تو عمران کے اشارے کا منتظر تھا. جوش سے اس کی آنکھوں کی مچھلیاں پھڑک رہی تھیں. لڑائی کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں سرخی آ گئی تھی اور وہ تیر کی طرح کمرے کی طرف لپکا. جوزف, لو اپنا شکار سنبھالو, عمران نے جوزف سے کہا. ادھر صفدر بھی صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا. اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی تھی. عمران اطمینان سے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا. جوزف چند لمحوں تو بغور صفدر کو آنکھوں میں دیکھتا رہا, اور پھر وہ بجلی کی طرح تڑپا, اور دوسرے لمحے صفدر الٹ کر کمرے کے بائیں کونے میں جا پڑا. اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا. جوزف نے بڑا بھرپور لفٹ ہک مارا تھا. اب صفدر بھی ذرا تیزی سے اٹھا, اور پھر وہ قدم بقدم چلتا ہوا کمرے کے درمیان میں کھڑے جوزف کی طرف بڑھا. جیسے ہی صفدر قریب آیا, جوزف نے اس کی ناک پر پنچ مارنا چاہا, مگر صفدر نے تھوڑا سا پہلو بدلا اور پھر جوزف کے پیٹ پر زور سے مکہ دے مارا. مگر صفدر کے مکے کا جوزف پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا, اور عمران صوفے پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ گو صفدر نے مکہ بڑی مہارت سے مارا تھا, مگر اس کے مکے میں جان ہی نہیں تھی. جوزف کے لیے صفدر کا یہ مکہ بارود میں چنگاری کے مترادف تھا. اور پھر جوزف کے بازوؤں نے پنڈولم کی طرح حرکت کرنا شروع کر دی, اور صفدر چہرے پر پڑنے والے تابڑ توڑ مکوں سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا. اب وہ دفاع پر اتر آیا تھا, اور وہ آگے بڑھ کر جوزف کو ضرب لگانے کی بجائے صرف جوزف کے مکوں سے بچنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا. اچانک جوزف نے پوری قوت سے اس کی بائیں پسلی پر کھڑی ہتھیلی کی ضرب لگائی, اور صفدر بے اختیار آگے کی طرف جھک گیا. دوسرے لمحے جوزف نے پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر ایک مکہ جڑ دیا, اور صفدر ایک بار پھر فرش چاٹنے پر مجبور ہو گیا. اس دفعہ صفدر سے اٹھا ہی نہیں گیا. اس نے ایک دو دفعہ اٹھنے کی کوشش کی, مگر جوزف کے لوٹ پوٹ کی بھرپور ٹھوکر نے اسے دوبارہ ڈھیر کر دیا. آخر وہ بے حس و حرکت ہو گیا. جوزف اب پاگل پن کی حدوں کو چھونے لگا تھا. اس نے صفدر کے جسم پر ٹھوکروں کی بارش کر دی. ٹھہرو جوزف, بس کرو, کافی ہو گئی ہے. عمران نے اچانک جوزف کو روک دیا, اور جوزف یوں رک گیا جیسے چلتی ہوئی مشین ایک دم رک جاتی ہے. باس, آپ تو کہتے تھے کہ یہ بڑا خطرناک گنڈا ہے اور لڑائی بھڑائی اور باکسنگ کا ماہر ہے, مگر یہ تو قطعی بزدل ہے, اسے تو لڑنا بھی نہیں آتا. جوزف نے شکایت بھرے لہجے میں کہا. اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے لڑائی میں قطعی لطف نہ آیا ہو. زیادہ باتیں مت کرو, اسے اٹھاؤ اور میرے پیچھے آؤ, عمران نے جوزف سے کہا, اور پھر خود کمرے سے باہر نکل آیا. جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے آگے بڑھ کر بے ہوش پڑے صفدر کو اٹھا کر کندھے پر لادا, اور پھر عمران کے پیچھے چل پڑا. عمران دانش منزل کے تہہ خانوں میں اترتا ہوا اپنی مخصوص تجربہ گاہ میں آیا. جوزف جو اس کے پیچھے آ رہا تھا کمرے میں آ کر رک گیا. اسے میز پر لٹا دو, عمران نے جوزف سے کہا, اور جوزف نے کمرے کے درمیان میں پڑی ہوئی میز پر صفدر کو لٹا دیا. تم اب جاؤ, عمران نے جوزف سے کہا, اور جوزف خاموشی سے باہر چلا گیا. جوزف کے جانے کے بعد عمران نے تجربہ گاہ کی سائیڈ میں پڑا ہوا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا, اور پھر اس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. جلد ہی رابطہ مل گیا. طاہر, میں عمران بول رہا ہوں, فوراً دانش منزل پہنچو. عمران نے صرف اتنا کہا اور ریسیور رکھ دیا. اب وہ بے ہوش صفدر کی طرف متوجہ ہوا. اس نے صفدر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکن کا اندازہ لگایا, اور پھر مطمئن انداز میں سر ہلا دیا. خطرے کی کوئی بات نہیں تھی. پھر وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی مختلف دواؤں کی بوتلوں کی طرف بڑھا. ابھی وہ سائڈ ٹیبل کے قریب ہی گیا تھا کہ اچانک اس کی کلائی میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی. اس نے چونک کر اپنے بائیں کلائی کی طرف دیکھا. اس کی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کے ڈائل میں ایک سرخ نقطہ بار بار جل بجھ رہا تھا. عمران نے ون بٹن کو مخصوص انداز میں کھینچا اور گھڑی کو کان کے قریب لے آیا. ہلو, ٹائیگر اسپیکنگ, اوور. دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی. یس,
عمران اسپیکنگ، اوور۔ عمران نے جواباً کہا، سر میں نے ڈاکٹر خالد رشید کا تعاقب کیا اور ٹائیگر نے تفصیل سے تمام رپورٹ دی۔ ہاں، فوجی چھاؤنی میں تمہارا کوئی دوست رہتا ہے؟ اوور۔ عمران نے سوال کیا۔ یس باس، وہاں کئی ملٹری آفیسر میرے دوست ہیں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ویسے اس کے لہجے میں عمران کے اس انوکھے سوال کے بنا پر حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ان میں سے کسی دوست سے جا کر ملو اور پھر مجھے رپورٹ کرو کہ اس کی ذہنی حالت کیسی ہے، خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ جنگ کے متعلق کیسے خیالات رکھتا ہے۔ اوور۔ عمران نے اسے ہدایت دی۔ سوری باس، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ ویسے اس کے لہجے سے صاف نمایاں تھا کہ وہ عمران کی اس عجیب و غریب ہدایت پر الجھ کر رہ گیا ہے۔ میں اپنے الفاظ دہرانے کا عادی نہیں، جیسا میں نے کہا ہے ویسا تم کرو۔ اوور۔ عمران نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، میں ابھی جاتا ہوں۔ اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ون بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ رابطہ ختم کر کے عمران دوبارہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک شیشی اٹھا کر اس کے لیبل کو بغور دیکھا اور پھر واپس صفدر کی طرف بڑھا۔ اس لمحے دروازے پر بلیک زیرو نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ عمران کی طرف اچانک بلانے پر پریشان ہو گیا ہو۔ آؤ طاہر، عمران نے اسے دروازے میں ہی رکتے دیکھ کر کہا اور بلیک زیرو اندر آ گیا۔ یہ صفدر ہے، عمران نے صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ میک اپ میں ہے؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ مگر اسے زخمی کس نے کیا ہے؟ بلیک زیرو صفدر کی حالت دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس کا تمام چہرہ سوج گیا تھا، منہ اور ناک سے خون رس رہا تھا۔ جوزف نے، عمران نے جواب دیا۔ جوزف نے؟ بلیک زیرو اچھل پڑا۔ مگر کیوں؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا۔ صفدر کو میں میک اپ کر کے یہاں لے آیا اور پھر جوزف اور صفدر میں لڑائی کرائی، نتیجے میں اب یہ یہاں موجود ہے۔ عمران نے اسے تفصیل بتلائی۔ مگر بلیک زیرو کے ذہن میں ابھی تک ایک بڑا سوالیہ نشان موجود تھا۔ وہ عمران کی بات سرے سے ہی نہ سمجھ سکا۔ بھلا جوزف اور صفدر کی لڑائی کرانے کا فائدہ؟ مگر کیوں؟ بلیک زیرو نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ یہ میں بعد میں بتلاؤں گا، عمران نے جواب دیا۔ مگر صفدر کی حالت سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جوزف نے اس کی خوب پٹائی کی ہے، اور پھر باہر جوزف تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسے تو معمولی سی چوٹ تک نہیں آئی۔ بلیک زیرو اب بھی حیران تھا۔ اس کا عمران کی دماغی صحت پر مکمل طور پر اعتماد اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں، صفدر اسے صرف ایک ہاتھ مار سکا اور وہ بھی ڈھیلا سا، مگر جوزف نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا، عمران نے جواب دیا۔ مگر صفدر موم کا پتلا تو نہیں، یہ تو جوزف کو ناکو چنے چبوا دیتا، بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اسی بات کو دیکھنے کے لیے تو میں نے یہ لڑائی کرائی ہے۔ طاہر، تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ صفدر کی مکمل طور پر کایا پلٹ چکی ہے۔ اب یہ وہ پہلے والا صفدر نہیں رہا۔ یہ نیا صفدر سست، کاہل اور انتہائی بزدل ہے، جسے ریوالور کے نام سے موت نظر آتی ہے، جو ایک حقیر سی چھپکلی سے خوف کھاتا ہے، اور جو جوزف کے ہاتھوں یوں پٹا ہے جیسے ظالم استاد کے ہاتھوں کوئی کمزور سا بچہ، عمران نے جواب دیا۔ میں اس بات کو کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ بلیک زیرو سے آخر نہ رہا گیا، چنانچہ اس نے عمران کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب تم جاؤ، میری کار کی پچھلی سیٹ پر ایک فائل پڑی ہے، تم اس کا مطالعہ کرو جب تک میں صفدر کو ہوش میں لا کر ڈریسنگ کر لوں، اور ساتھ ہی اس کا علاج بھی، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو خاموشی سے واپس مڑا اور لیبارٹری سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جولیا کو جب ہوش آیا تو پہلے تو وہ خالی خولی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس کا شعور لمحہ بہ لمحہ جاگتا گیا، اور چند ہی لمحوں بعد وہ پوری طرح ہوش میں آ گئی اور اسے پچھلے تمام مناظر یاد آ گئے، اور دوسرے لمحے وہ اضطراری طور پر اچھل کر بیٹھ گئی، اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اپنے فلیٹ کے بجائے ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود ہے۔ کمرہ ہر قسم کے فرنیچر سے عاری تھا، صرف ایک پلنگ پر جولیا خود موجود تھی۔ کمرے کی دیواریں سپاٹ تھیں، صرف سامنے کونے میں ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ کمرے میں مرکزی بلب جل رہا تھا اور کمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جولیا نے اپنے لباس پر نظر ڈالی، وہ اس وقت بھی اسی لباس میں تھی جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے پہنا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے بے ہوش کرنے کے بعد اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ پلنگ سے نیچے اتر آئی اور پھر تیزی سے بند دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ قطعی ایک اضطراری حرکت تھی، ورنہ ظاہر ہے اغوا کرنے والے یہ تو کبھی نہیں چاہتے کہ وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیں اور ان کا شکار دروازہ کھول کر باہر نکلے اور پھر خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اپنے فلیٹ پر پہنچ جائے۔ دروازہ حسب توقع باہر سے بند تھا۔
जूलिया चंद लम्हों तक बगौर कमरे को देखती रही। वो शायद फरार होने का रास्ता ढूंढना चाहती थी, मगर सीमेंट की मजबूत और सपाट दीवारें इसको मुंह चढ़ा रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वापस पलंग पर आकर बैठ गई। इसका जहन अपने इस अजीब और पुरअसरार अगवा पर उलझा हुआ था। अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि अचानक दरवाज़ा एक झटके से खुला और फिर कमरे में एक स्टेन गन बरदार दाखिल हुआ। इसने सफ़ेद रंग की वर्दी पहन रखी थी। सीने पर एक छोटा सा बैज लगा हुआ था, सांप के डिज़ाइन का बैज। चलो लड़की, इसने स्टेन गन का रुख जूलिया की तरफ करते हुए तहक्कुमाना लहजे में कहा, और जूलिया चुपचाप पलंग से उतरी और फिर स्टेन गन बरदार के आगे चलती हुई कमरे से बाहर निकल आई। ये एक तवील राहदारी थी जिसकी छत में जगह जगह मरकजी बल्ब लगे हुए थे और जिनकी तेज रोशनी की वजह से राहदारी बाका नूर बनी हुई थी। दाएं तरफ चलो, स्टेन गन बरदार ने इसे हुक्म दिया। जूलिया खामोशी से दाएं तरफ चल दी। काफ़ी दूर तक राहदारी में चलते हुए स्टेन गन बरदार ने इसे एक दरवाजे के सामने रुकने के लिए कहा। इस पर दस्तक दो, इसने जूलिया को हुक्म दिया और जूलिया ने हुक्म की तामील करते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देते ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर चलो, स्टेन बरदार ने हुक्म दिया और जूलिया अंदर दाखिल हो गई। जूलिया के अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा खटके से बंद हो गया। स्टेन गन बरदार बाहर ही रह गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर जूलिया बेख्तियार मुड़ी और फिर दरवाजे को बंद पाकर इसने एक तवील सांस ली। ये एक खासा बड़ा कमरा था और इस पूरे कमरे के दरमियान में सिर्फ एक कुर्सी मौजूद थी। लड़की, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। अचानक कमरे में एक भारी भरकम आवाज़ गूंजी। जूलिया ने इधर उधर देखा, मगर आवाज़ का मखरज इसे मालूम न हो सका। ऐसा महसूस होता था जैसे कमरे की दीवारों की हर ईंट से आवाज़ निकल रही हो। जूलिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कुर्सी के करीब पहुंची और फिर वो डरते डरते कुर्सी पर बैठ गई। वो कुर्सी पर इस अंदाज से बैठी थी जैसे उसे खतरा था कि कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी टूट जाएगी। इसके कुर्सी पर बैठते ही अचानक कुर्सी के दोनों पायों से लोहे के कड़े निकले और घूमकर बंद हो गए। अब जूलिया की टांगें कुर्सी के पायों से जकड़ी जा चुकी थीं। दूसरे लम्हे एक हल्का सा खटका हुआ और छत से तेज सुर्ख रोशनी की बौछार जूलिया पर पड़ने लगी। जूलिया इस रोशनी में नहा सी गई और दूसरे लम्हे जूलिया को ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके तमाम जिस्म पर चूटियां से रेंगने लगी हों। इसने बेख्तियार अपने जिस्म को खुजलाना चाहा, मगर ये देखकर इसे बेहद हैरत और साथ ही मायूसी भी हुई कि इसके दोनों हाथ क़तई मफलूज हो चुके हैं। वो पूरी कोशिश के बावजूद भी इन्हें हरकत नहीं दे सकती। रोशनी बराबर इस पर पड़ रही थी। अब इसके जिस्म में आग सी लग गई थी। इसका जी चाह रहा था कि वो अपने कपड़े उतार फेंके, क्योंकि कपड़े अब इसके जिस्म के साथ लगकर इसे बेपनाह तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। मगर वो बेहिस्सो हरकत बैठे रहने पर मजबूर थी। तकलीफ़ बढ़ती चली गई और बेपनाह ज़ब्त के बावजूद इसके मुंह से बेख्तियार चीखें निकलने लगीं। अब इसका जिस्म तन्नूर की तरह दहक रहा था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके जिस्म में आग ही आग भरी हो। शिद्दत तकलीफ़ से इसका चेहरा बिगड़ गया था और आंखें बाहर को उबल आई थीं। और फिर अचानक रोशनी गायब हो गई। जूलिया को यूँ महसूस हुआ जैसे वो मरती मरती दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आई हो। तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। इसके जिस्म में ठंडक पड़ती चली जा रही थी और फिर इसके दोनों हाथ भी हरकत करने लगे और साथ ही जिस्म भी। चंद मिनटों बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कभी कोई तकलीफ़ हुई ही ना हो। वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में थी, सिर्फ उसकी टांगें कुर्सी से बदस्तूर जकड़ी हुई थीं। लड़की, अब जो मैं सवाल पूछूं इसका सही जवाब देना, वरना मेरे एक इशारे पर तुम्हें इससे लाख गुना ज़्यादा अजाब झेलना पड़ेगा। आवाज़ दोबारा कमरे में गूंजी। तुम क्या पूछना चाहते हो और तुम्हारा मकसद क्या है? जूलिया ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया। हाँ, काफ़ी दिलेर लड़की हो, अभी तक तुम्हारे होश ठिकाने नहीं लगे। आवाज़ ने इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहा। तुमने मुझे अगवा क्यों किया है और तुम क्या चाहते हो? जूलिया ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मुखातिब ने बजाय सवाल के जवाब देने के उल्टा इससे सवाल कर दिया। तुम्हें इससे क्या मतलब? जूलिया को भी गुस्सा आ गया। दूसरे लम्हे एक बार फिर हल्का सा खटका हुआ और जूलिया एक बार फिर इसी सुर्ख रोशनी में नहा गई, मगर इस दफ़ा रोशनी पहले से ज़्यादा सुर्ख और तेज़ थी। चंद लम्हों बाद जूलिया को एक बार फिर पुरानी हालत में ले जाया गया। इसने होंठों पर दांत जमा दिए। इसने फैसला कर लिया था कि वो मुखातिब को अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त दिखा कर रहेगी, मगर ये गैर इंसानी तकलीफ़ बढ़ती ही चली गई, हत्ता कि जूलिया के ज़ब्त का बंधन टूट गया और इसके हलक से एक तवील चीख निकल गई। नाम बतलाओ। आवाज़ इसके कानों में आई, मगर तकलीफ़ इतनी शदीद थी कि उसे नाम बतलाने का होश कहाँ रह गया था।
اور کوئی بعید نہیں کہ اسے اس شدید ترین تکلیف میں اپنا نام ہی بھول گیا ہو۔ وہ لگاتار چیخیں مارتی چلی گئی۔ پھر تکلیف کی انتہائی شدت کی بنا پر اس کے حواس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔